اللہ نے اپنا کلام کسی پتھر پہ ڈال دیا، اس پتھر نے کلام کیا، نعوذ باللہ۔ اور وہ کلام کیا تھا؟ یا موسیٰ انی انا اللہ۔ یہ کلام کیا کوئی درخت ہی کہے گا کہ میں اللہ ہوں؟ یہ تو بہت بڑا کفر اور اعتراض لازم آئے گا۔ کیا کوئی درخت پتھر یہ کہے گا کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں؟ یہ تو کفر ہو گیا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، پکار لگائی، آواز لگائی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام، تو آواز بھی ثابت اور پکار کیا لگائی؟ آگے فرمایا اے موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس جائیے۔ یہ جو لفظ ہے نا ان ائت القوم الظالمین، یہ اللہ کے حروف ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، کیونکہ خود اللہ نے بیان کیا۔ پکار لگائی رب نے موسیٰ کو ان ائت القوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ جہاں ندا یعنی اللہ کی آواز بھی ثابت اور اللہ کے حروف اور الفاظ بھی ثابت ہوئے۔ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جنت میں درخت کھا لیا۔ اللہ نے مانا فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ چلے گئے بلکہ کھا بھی لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ تذکرہ کیا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، الفاظ دیکھیے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام، ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا۔ یہ پکار کیا ہے؟ آواز۔ یہ پکار کیا ہے؟ حروف، الفاظ، یہ رب کے ہیں اور رب کی شان کے لائق ہے۔ اور پکارا کیا؟ آگے حروف، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تم نے درخت کھا لیا؟ اب زمین کی طرف جاؤ۔ اللہ نے توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے، توبہ کرنی نہیں آتی۔ پہلی مرتبہ اللہ کی نافرمانی ہوئی روئے زمین پر، بلکہ روئے زمین پر نہیں، اس وجود، اس کائنات میں پہلی مرتبہ اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ فرشتے تو نافرمانی کرتے ہی نہیں، اور ابلیس نے تو جو نافرمانی کی وہ تو اس کی سزا بھگت لی، توبہ کا تو وہاں سوال ہی نہیں۔ یہاں یہ توبہ کرنے والے، اب توبہ کیسے کریں؟ اللہ نے توبہ کا طریقہ بتایا کہ ایسے توبہ، وہ الفاظ اتارے سورہ اعراف میں۔ بہرحال ناداہما ربہما، پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، پکار سے آواز، اور آگے جو الفاظ ہیں الم انہکما عن تلکما الشجرہ، یہ اللہ کے حروف اور اللہ کے الفاظ، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چھوٹے چھوٹے عقیدے جو بہت بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے مراد باریک، ان کو سیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھیے، القرآن هو کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے بلسان عربی معجز مبین، عربی زبان میں، المکتوب فی المصاحف، وہ اللہ کا کلام صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ لکھنے والے ہم ہیں، جس سیاہی سے لکھا ہوا ہے وہ سیاہی بنانے والے ہم ہیں۔ تو وہ لکھنا مخلوق ہو سکتا ہے، وہ سیاہی مخلوق ہو سکتی ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے نقوش مخلوق ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں۔ یہ معتزلہ اور اشاعرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو سیاہی کے الفاظ ہیں، اچھا میں قاری قرآن ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں تو میرے جو الفاظ نکل رہے ہیں، میرے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ میرے الفاظ مخلوق ہیں، لیکن یہ الفاظ اللہ کے کلام پر مشتمل ہیں جو حقیقتاً اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ وہ نسبت اور وہ اللہ کا کلام وہ مخلوق ہے۔ آپ علامہ اقبال کا شعر پڑھو، ہر کوئی بولے گا یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ علامہ اقبال کا۔ زبان آپ کی ہے، الفاظ آپ کے ہیں، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن کریم جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان عقائد کو سیکھیے تب توحید مکمل ہوگی۔ آخر میں صرف ایک حدیث سنوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا اسی توحید کے اوپر، یہ چھوٹی سی بات، اور بندہ کہاں سے نکل کر کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، سند بالکل صحیح ہے، اور راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما كانت اللیلۃ،
جب وہ والی رات تھی اسری بی فیہا، جس رات میں مجھے معراج کروائی گئی، معراج والی رات مجھے اوپر لے جایا گیا، جنت اور جہنم کا دورہ کروایا گیا، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا، اتت علیہ رائحۃ طیبۃ، تو بڑی پیاری اور بھینی بھینی اور لاجواب اور لامثال خوشبو آنے لگی، بڑی پیاری خوشبو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام، ما هذه الرائحۃ الطیبہ، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے اور ایک عورت کی خوشبو ہے، جس عورت کی خوشبو نے پوری جنت کو معطر کیا ہوا ہے، پوری جنت کو مہکایا ہوا ہے، یہ اس ایک عورت کی خوشبو ہے۔ کون عورت؟ فرمایا هذه رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون واولادها، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی اس کی ایک نوکرانی کی خوشبو ہے، فرعون کی ایک نوکرانی، فرعون کی ایک ملازمہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اس بیٹی کے بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی، فرعون سے تنخواہ لیتا، اسے رکھا ہوا ہے، اس کی خوشبو جنت میں، جنت کو معطر کیا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائے، صحیح حدیث فرمایا بینہ ہی تمشط، وجہ یہ ہے کہ یہ عورت، نام اس کا اللہ ہی جانتا ہے، معاشطہ کا معنی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں معاشطہ اس کا نام تھا، نام نہیں تھا، نام تو اللہ ہی جانتا، معاشطہ کا مطلب کنگھی کرنے والی، تو بینہ ہی تمشط، ایک مرتبہ وہ کنگھی کر رہی ابنۃ فرعون، فرعون کی بیٹی، تو اس سقطت المدرا، کنگھی کرتے ہوئے اچانک کنگھی زمین پر گر گئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بسم اللہ، کنگھی کو اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے اٹھا، بسم اللہ پڑھ کر اٹھا کہ اللہ کے نام۔ فرعون کی بیوی چونک گئی۔ اب آپ دیکھیے اس کا عمل دیکھیے، فرعون کی وہ ملازمہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب تک، وہ بھی اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر رہی ہے تو اللہ کا نام لے رہی ہے۔ یا ہمیں اگر کوئی معاملہ لاحق ہو جائے، مثال کے طور پہ اچانک اندھیرے میں لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیڑا غرق ہو بجلی والوں کا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ یا چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے، جب ٹھوکر لگتی تب بھی زبان پہ کیا الفاظ آ جاتے ہیں؟ بعض لوگ تو گالی دے دیتے اور پتہ نہیں کس کو گالی دے رہے ہو، ٹھوکر لگی گالی دیتی، اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، وہ کیا کہہ رہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے، صحابی فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک عثرت الدابہ، سواری بدک گئی، فقلت، میں نے کہا تعیس الشیطان، شیطان برباد ہو، شیطان کا بیڑا غرق ہو، سواری بدک گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تعیس، لا تقل تعیس الشیطان، ایسا مت کہو کہ شیطان برباد ہو، کیوں اپنی زبان کو گندا کرتے ہو؟ ولیکن قل بسم اللہ، بلکہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، سواری خراب ہو جائے، بدک جائے، راستے میں جاتے ہوئے گاڑی آپ کو کھڑا کر دے، ٹھوکر لگ جائے، لائٹ چلی جائے، تو کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیوں؟ فإنك إذا قلت بسم اللہ، جب تو بسم اللہ پڑھے گا، جب تو بسم اللہ پڑھے گا تو تصاغر الشیطان، شیطان اتنا چھوٹا ہو جائے گا، اتنا چھوٹا ہو جائے گا، حتی یکون مثل الذباب، جیسے کہ مکھی ہوتی ہے، مکھی کی طرح چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن وَإِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانِ، اور جب تو یوں کہے گا کہ بیڑا غرق ہو، شیطان برباد ہو، تو تعاظم، شیطان اتنا پھول جائے گا اور اتنا اکڑ جائے گا، حتی یکون مثل البیت، جیسے ایک بہت بڑے گھر کی طرح ہوگا۔ تو تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان کو پھولانا چاہتا ہے یا اس کو مکھی کی طرح کرنا چاہتا ہے؟ لہذا اللہ کا نام لو۔ اس عورت نے، وہ جو ملازمہ تھی فرعون کی، کنگھی گری، کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا کہا تو نے؟ بسم اللہ، اللہ کون؟ ابھی میرا باپ کا نام لے رہی ہے؟ قالا نہیں، ربی و ربک ابی و رب ابیک، میں تو اپنے رب اور تیرے بھی باپ کے رب کا نام لے رہی ہوں جو اللہ ہے۔ تو ہمیں فرعون کو بتاتی ہوں، اپنے والد کو بتاتی ہوں، اسے جا کے بتا دیا۔ فرعون نے طلب کر لیا، کہا کس کا نام لیا؟ میں نے سنا ہے کہ تو میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہے۔ کہا ہاں، اللہ کو رب مانتی ہے۔
فرعون نے پکڑ سخت کر دی اور کہا کہ میں تجھے تندور میں جلاؤں، تیرے بچوں کو بھی، اس عورت کے، اس نوکرانی کے بچے بھی تھے، کہا تیرے بچوں کو بھی جلا دوں۔ ایک گائے کی شکل کا ایک تندور تھا، اس کو گرم کیا گیا اور کہا پلٹ جاؤ، کہا نہیں پلٹو، استقامت ہے اور تجھے اس تندور میں جھونک دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے جھونک دو، لیکن میری ایک حاجت ہے، میری ایک درخواست ہے، آخری خواہش۔ کہا آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش یہ ہے کہ جب تو ہمیں جلا دے، مجھے اور میرے بچوں کو، تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا، ایک ہی کپڑے میں، اور ایک ساتھ دفنانا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہوئی ہے، سرخروئی کے ساتھ ایک ساتھ ہم اٹھے۔ اور اللہ نے کیا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ اس عورت کی خوشبو نے جنت کو مہکایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔